شیعوں کا امام مہدی اور ہے اور سنیوں کا امام مہدی اور ہے۔ پریشانی ہونا اس کی تفصیل میں بتانے لگا ہوں کہ امام مہدی دو ہیں اور دو کا انتظار ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ شیعہ اپنے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور جو سنی ہیں وہ اپنے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، امام مہدی کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ جو مجدد آئیں گے ان میں امام مہدی آنے والے ہیں۔ ان قریب جو مجدد ابھی آئیں گے دنیا میں وہ امام مہدی ہی ہوں گے۔ تو امام مہدی کے بارے میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والا کوئی مجدد اور ہو، امام مہدی بعد میں آئیں گے، بہرحال آنے والے ہیں۔ تو پہلی بات جان لیجئے کہ امام مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے ہے اور ایک سنیوں کا ہے۔ جو شیعوں کے امام مہدی ہیں وہ ان کے 12ویں امام ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق کہ جب ان کی والدہ نے ان کو جنا تھا تو اس خوف سے کہ کوئی ان کو قتل نہ کر دے، ان کے قتل کے خوف کی وجہ سے ان کو غار کے اندر چھپا دیا گیا تھا۔ غار میں چھپا دیا تھا۔ اب وہ 1200 سال سے اسی غار میں ہیں، اسی غار سے نکلنے والے ہیں۔ شیعہ اس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے 12ویں امام کی۔ اور اس میں کوئی بات بعید نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اٹھایا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک موت دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، یہ ماننے والی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا امام ہو اور 1200 سال بعد، ابھی 1200 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد آئے، تو یہ بعید نہیں ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنے 12ویں امام کو امام مہدی مانتے ہیں اور وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو اہل سنت والجماعت ہے یہ اس امام مہدی کو اپنا امام مانتے ہیں کہ جس کی بشارتیں خود حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، احادیث کے اندر ہے۔ اور یہ یاد رکھو، سیاہ ستہ کی بڑی 2 معتبر کتابیں بخاری اور مسلم، اس کے اندر امام مہدی کی کوئی بشارت نہیں ہے۔ ان 2 بڑی کتابوں میں، بخاری اور مسلم میں، امام مہدی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں باقی جو 4 کتابیں ہیں اس کے اندر حضور علیہ السلام نے امام مہدی کے آنے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ اس لیے ہم امام مہدی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے کہ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے ضرور، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود امام مہدی کی بشارتیں اس امت کو سنائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی بادشاہ نہ بن جائے۔ عرب کے اوپر آج تک کسی حضور علیہ السلام کے کسی اہل و عیال میں سے کسی کی حکومت نہیں رہی ہے۔ اگر آپ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ وقت تھے، تو ان کی خلافت کو شام اور مصر کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو مکمل طور پر عرب کے اوپر حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کی حکومت نہیں ہوئی۔ تو یہ جو امام مہدی ہیں یہ حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو ہم ان امام مہدی کے انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے ان کا نام میرے نام پہ، یعنی کہ محمد نام ہوگا امام مہدی کا، اور ان کے باپ کا نام بھی حضور علیہ السلام کے باپ کے نام پہ ہوگا۔ یعنی
جس طرح حضور علیہ السلام محمد بن عبداللہ ہیں، اسی طرح امام مہدی بھی محمد بن عبداللہ ہے، اور وہ عربوں میں سے ہوں گے، عجم میں سے نہیں ہوں گے، عربوں میں سے ہوں گے۔ تو امام مہدی کی بشارتیں حضور علیہ السلام نے عطا فرمائیں، خود احادیث کے اندر فرمائیں۔ تو امام مہدی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی احادیثیں اس کے بارے میں آئی ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، تو اس میں کوئی شک کی بات۔ تو امام مہدی کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ معصومیت، کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے وہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، تو یہ معصومیت جو ہے یہ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو امام ہیں وہ، یا اماموں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے، اور یہ معصومیت اماموں کے لیے ہے یا نہیں ہے، اختلاف اس بات میں ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے معصومیت حضور علیہ السلام پہ ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین تبع تابعین ان میں اجتہاد چلا ہے، معصومیت والی بات نہیں رہی۔ لیکن جو شیعہ حضرات ہیں وہ اپنے ائمہ کو، 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اسی لیے معصومیت امام الانبیاء پر ختم ہے۔ اب ان کے بعد اجتہاد ہے، خلافت ہے۔ ہمارے نزدیک امام مہدی وہ ہیں جو مجدد ہیں، انسان ہیں، پروان چڑھیں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں احادیث کے مجموعہ میں بخاری مسلم میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں چلو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام ائمہ معصوم ہیں، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام معصوم تھے اسی طرح ائمہ بھی معصوم ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، معصومیت امام الانبیاء پر ختم ہو چکی ہے۔ اور جو امام شیعوں کا امام مہدی ہے وہ غار کے اندر ابھی چھپا ہوا ہے، اس کا ظہور ہونا ہے، اسی لیے اس کو المنتظر کہتے ہیں، منتظر، المنتظر مہدی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ کے جتنے مدارس ہوتے ہیں، ان کی جتنی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ان کے نام اکثر المنتظر ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کی، انتظار تو ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا امام مہدی اور ہے، ہمارا امام مہدی وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے احادیث کے اندر بشارتیں دی ہیں، ہمارا امام مہدی وہ ہے۔ تو بہرحال دوستو، امام مہدی آنے والے ہیں عنقریب، ان کا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں ان کی، عنقریب آنے والے ہیں۔ تو امام مہدی حضور علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔